قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض وارحمنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. عزیزان سید الشہداء، ماہ سفر کی ایک اور مجلس کی توفیق. عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ بہترین عمل امت مسلمہ کا یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کرے، اور جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کی معرفت کی ضرورت ہے. آپ کو یہ پتا ہو کہ کون آنے والا ہے، اور جتنی آپ کی انفارمیشن اس کے بارے میں ہوتی ہے اتنی ہی انتظار کی شدت بڑھ جاتی ہے. اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ آنے والا کون ہے تو پھر آدمی کا انتظار بھی ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہاں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ امام کی معرفت ہے. امام کون ہے؟ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایسا ایمان ہے لیکن وہ ہے، باقی وہ ہے کون؟ کیا اس کا اختیار ہے؟ کیا اس کا وجود ہے؟ وہ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے کردار سے نظر نہیں آتا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے جب معرفت نہیں ہے، اور مثال کے طور پر مثال آپ کو پتا ہو کہ کوئی ایک شخص آنا ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یا آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، آپ بولتے ہیں کہ یہی میرا کام کروائے گا، تو آپ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پہنچے. میں پہلے کھڑا ہوں، لیکن آپ کو ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو ابھی آ رہا ہے یہ میرا کام کرائے گا یا نہیں کرائے گا. تو آپ اس کے لیے اتنے تڑپتے. مشکل ہماری یہی ہو گئی ہے کہ ہم معرفت کے معاملے میں، اور ویسے بھی حدیث و روایات میں بھی حدیث ہے کہ آخری زمانہ آئے گا تو مومن پرکھا جائے گا، یعنی چیک کیا جائے گا. حتیٰ روایات کہتی ہے کہ ایسا چیک کیا جائے گا جیسے کوئی چیز الٹی پلٹی جاتی ہے، چھانی جاتی ہے، اور اس چھاننے میں جو غیر خالص ہوگا وہ گر جائے گا. تو جو خالص مومن ہوگا وہ اب کیسے چھانا جائے گا؟ اب برتن میں تو رکھ کے چھانا نہیں جائے گا نا، زندگی میں آزمایا جائے گا، امتحان. تو یہ جو ذہن کے اندر ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں آ رہا، کب آئیں گے؟ پھر بہت سارے، کیونکہ جب انسان کا ذہن، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، عقل جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور یہ عقل اگر سونا شروع ہو جائے، کم ہونا شروع ہو جائے، تو پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ یا نہیں، یا یہی کوئی بس ایک امید سی لگائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. جیسے ویسٹرن فلسفی یہ کہتی ہے کہ اللہ
بٹن سے زیادہ تو ہمارے مائک لگے ہوئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون سا کس کے لیے. عزت محترم بات یہ کہ دیکھیں پھر گر گیا صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اصل میں دنیا ترقی کر گئی ہے بہت زیادہ، مگر ہم اپنے کام اور بزنس میں تو بڑا ترقی یافتہ کام کر لیتے ہیں، لیکن مسجد اور امام بارگاہ کے کاموں میں ہم کہتے ہیں اولڈ سکول اچھا ہے نا، پرانی چیزیں اچھی ہیں. دنیا بہت ہے کہ ایک ہی مائک پوری دنیا آواز سنتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا. عزیزان محترم، اب یہ جو عقل ہے اگر اسے سلا دیا جائے تو یہ اس طرح کی باتیں پھر آتے ہیں. ویسٹرن فلسفی کیا کہتی تھی؟ کوئی خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. یہ انسان نے طوفانوں کے ڈر سے، سیلاب کے ڈر سے کوئی ایک طاقت سوچی ہوئی ہے جو بچا لے گی. ایسے وہ خدا ویسٹرن فلسفی نے ذہن میں ڈالا تھا لوگوں کی، ایسی ہے کہ بس یہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہماری گفتگو عقل کی ہے کہ جو ان چیزوں کو درک کرتی ہے، اور اگر یہ عقل درک نہ کر پائے تو انسان سو جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو اصول کافی کا پہلا چیپٹر میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا، اس میں جنود عقل اور جنود جہل دونوں کی گفتگو ہے. جنود کس کو کہتے ہیں؟ لشکر کو کہتے ہیں. عقل کا لشکر، اسی طرح جہل کا لشکر، اور ان دونوں کا ٹکراؤ ہے. کون سی چیزیں ہیں جو عقل کو ہرانا چاہتی ہیں، کون سے ایسی صفات ہیں جو عقل کی جو جہالت میں غالب آنا چاہتی ہیں. وہ یہ گفتگو ہے. اب کیا نمازیں پڑھنے والا عقل مند ہے؟ نہیں، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، حدیث یہ ہے کہ ایک فرشتہ ایک وادی سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بڑی زبردست سی جگہ ہے، ہریالی ہے، پانی بہ رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہیں نا، درخت ہے، نیچر ہے. تو ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اور کیا ہی عبادت کر رہا ہے. تو فرشتے نے پروردگار سے کہا تیرا کتنا بہترین بندہ ہے، تیری اتنی عبادت کر رہا ہے، تو پروردگار جو اس کو جزا کیا دے گا، یعنی اس کو ملے گا کیا اس کے. تو اللہ نے کہا کہ عبادت کی جزا جو ہے وہ عقل سے ہے. حدیث بھی ایک اور جگہ پہ کہ عبادت کا جو ریٹرن دیا جائے گا وہ عقل کی وجہ سے. تو کہا جاؤ اس کو چیک کر لو. اب اس کے پاس انسان کی صورت میں گیا، تو دیکھا کہ بھئی ماشاءاللہ کیا آپ کی عبادتیں ہیں اور کیا ہے. تو آپ کو اللہ سے کیا چاہیے؟ عبادتیں کر رہا ہے صبح شام، بہترین جگہ پہ عبادت ہے. اب وہ پوچھ رہے کہ اللہ اس عبادت کے بدلے میں آپ کو اللہ سے کیا چاہیے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ گھاس پھوس جو ہے یہ تھوڑی اضافی ہے. اگر اللہ گدھا بھیج دیتا تو یہ گھاس کو کھا جاتا. تو ملائکہ اوپر گرا. تو پروردگار نے کہا کہ عبادت کا معیار عقل کی وجہ سے ہے. عقل کتنی ہے عبادت کرتے وقت؟ عبادتیں تو کر رہا ہے، اگر عقل ہی نہیں ہے. اور جان محترم اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس عقل کو انہینس کیا جائے. اور آج کے دور کے اندر یہ نہیں ہو سکتی ہے سوائے ان کے جو اولو الالباب ہیں. قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے، جو اصل ہے، جو ان عقلوں کو کنسٹرکٹ کرنے آئے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے نمائندوں کے. اللہ کے نمائندوں کے علاوہ کوئی بھی اس عقل کو کنسٹرکشن نہیں دے سکتا. اب اتنا آسان نہیں ہے یہ کام کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایک اور بھی لشکر ہے جو اس عقل کو دبانے کے لیے اس دنیا میں کام کر رہا ہے. وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر نبی کے مقابلے میں ایک سسٹم آیا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں آپ کے سامنے حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، اور مقابلے میں آیا. جو شخص مقابلے میں آیا ہے وہ ایک سسٹم ہے. قرآن
جو بات کر رہا ہے یہ قرآن خواہ بات نہیں کر رہا کہ کہیں نمرود ہے، کہیں فرعون ہے، کہیں شداد ہے. خدا فارمولے اور سسٹم بتا رہا ہے. فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت ہے. اب یہ فرعونیت کہیں بھی پائی جا سکتی ہے. یہ فرعونیت آج بھی پائی جا سکتی ہے، یہ نمرودیت آج بھی پائی جا سکتی ہے، یہ شدادیت، یہ یزیدیت آج بھی پائی جا سکتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ آج میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، مجھے حضور شہر جانا ہے، تو میں بہت زیادہ آپ کو وقت نہیں دے پاؤں گا. زیادہ محترم معذرت کے ساتھ. اب یہ جو ایک چیز چلی آ رہی تھی، حضرت آدم، حابیل، حضرت موسیٰ، حضرت نوح ہوتی اب یہ چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ابلیس کو اس چیز سے مسئلہ ہے. اب یہ چیز ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آج اس کو آپ کی خدمت میں کامل بیان کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب کے اولاد میں سے ہیں. حضرت یعقوب کے باقی بھی بیٹے ہیں. حضرت یوسف چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں. بھائیوں کو سگے بھائی سے کیا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ پیار کرتے تھے، وہ اولاد ہے، باپ تو پیار کر سکتا ہے. یہ حسد سگے بھائیوں میں، نبی کے بیٹے ہیں سارے، ایسے نہیں ہے محلے والے، نبی کے سگے بھائیوں کے اندر حسد کس نے ڈالا؟ وہ بھی یوسف کے خلاف کہ بھائی کوئی مسئلہ، اور یہاں تک ڈالا کہ اس کو مار دیتے ہیں. کہاں کہاں اس نے مروایا؟ ہر جگہ. قابیل کو کہا حابیل کو مار دو، پھر بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو. تو یہ کون ہے؟ کوئی تو ہے نا کہ جس کے پاس انفارمیشن ہے. اب جو بھی ہے وہ انفارمیشن جو دے رہا ہے، لیکن اسے ان سے ہی کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ ان سب کو ایک چیز ملتی آ رہی ہے. حضرت یعقوب کے بھائی لے گئے کھیلنے کے بہانے اور پھر اسے مارنے کی پوری کوشش کی، کہ یہاں تک کہ ایک بھائی نے کہا کہ چھوڑو، مارتے نہیں ہیں، اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی کارواں آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. حضرت یعقوب کے بیٹوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف کیا ہے. ابلیس کو پتا تھا. اس نے پلان پورا مارنے کا کیا، لیکن جب کوئی بچانا چاہے تو وہ اس کنویں سے نکال کر یوسف کو عزیز مصر بنا دیتا. جب اللہ صلی علی محمد، قرآن ہے نا، دیکھیے قرآن ہے، وہی واقعات ہیں جو آپ نے 100 دفعہ سنے ہوئے، وہ نئی بات تو نہیں ہے. لیکن اس زاویے سے دیکھنا کہ کون ان کے پیچھا کر رہا ہے. وہ پیچھا کر رہا ہے نا، وہ نیچے لایا تھا، اس نے کہا میں پیچھا کروں گا. اب حضرت یوسف کو تو نہیں کر سکتا تھا. کیوں کہا؟ اس نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے صالحین بندوں کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن باقیوں کے پاس. اب حضرت یوسف کی داستان ہے، اس میں بہت لیسن ہے. ایک آدھ آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. ایسا نہ ہوتا ہوں عزیز، اس سے پہلے کہ وہ عزیز مصر بنتے حضرت یوسف ہیں. یوسف کے معنی ہی خوبصورت، جمال ہونا. جمال اس لحظ پہ پہنچ گیا کہ قرآن اس واقعے کو بڑے ادب اور احترام سے بیان کر رہا ہے. زلیخا اور حضرت یوسف کے واقعے کو. زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اور 7 دروازے بند کر دیے. حضرت یوسف ہے، میں جوانوں کے لیے ایک بات کو کہہ رہا ہوں صرف، کہ جو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ماحول بڑا خراب ہے، کیا کریں، یونیورسٹی ہے، کو ایجوکیشن ہے، جاب کرتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، یہ سب. آئیے قرآن، اس لیے میں نے کل کہا قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. اب 7 دروازے
بند. حضرت یوسف کوئی نہیں ہے. زلیخا، حضرت یوسف نے کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جا. یوسف مڑ گئے. قرآن ہے نا، 7 بند دروازے کھل گئے. جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میں گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہوں تو اے اللہ کے بندے مڑ جا. خدا تمہاری زندگی کے بھی بند دروازے کھول دے گا، کھول دے گا. مگر اس سے بات تو کرو، اس سے مناجات تو کرو. دنیا ایسی ہو گئی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ لوگوں نے اعتراض کیا. لوگوں نے زلیخا پہ اعتراض کیا کہ بھائی تمہارا غلام تھا، تمہارا یہ تھا وہ تھا. تو کہا تم نے یوسف کو دیکھا نہیں؟ تو کہا میں تمہیں یوسف کو دکھاتی ہوں. جناب یوسف کو جب بلایا، ان کو انار دیے، انار اور چاقو دیا. جمال یوسف ایسا تھا کہ انار کے بجائے انگلیاں کٹ گئی اور پتہ نہ چلا. کون تھا جمال یوسف؟ کربلا میں گردنیں کٹ رہی تھی، درد نہیں ہوا. کیوں؟ سامنے یوسف زہرا تھا. یوسف زہرا روایت ہے. چوتھے امام سے پوچھا آپ کے بابا کے اصحاب کے بدن کے اعضاء کٹ رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی؟ نہیں. کیوں؟ یوسف زہرا. یعنی اس کمال تک پہنچنا پڑتا ہے، پہنچنا پڑتا ہے. اور وہ جو پردہ غیبت میں وہ یوسف زہرا ہے. سوچے اس تک انسان اپنے آپ کو کیا کرے. اب جب یہ سب ہو گیا تو حضرت یوسف نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار ایسے ماحول سے تو مجھے زندان میں بھیج. جہاں گناہ ہو اس سے بہتر ہے آدمی زندان میں چلا جائے. اور ویسے بھی الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. مومن تو پرواز چاہتا ہے، یہ دنیا اس کو دباتی ہے. تو اب یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ کوئی خاص چیز ہے، بس وہ خاص چیز کیا ہے؟ بس میں باقی چیزوں کو چھوڑتا ہوا. آخری نبی مکہ میں تشریف لائے. جب مکہ میں تشریف لائے تو نور اترا. شیطان کو پتہ چلا یہ آیا اس نے شہر میں. حضرت جبرائیل نے اس کو روک لیا. میں نے بولا کیا ماجرا ہے؟ کہا آخری نبی آ گئے. یعنی ظاہر ہے ابلیس جس کام کے لیے اتنی رکاوٹیں ڈال رہا تھا انسانیت کو روکنے کے لیے، آخری نبی آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کامیابی پہ پہنچ جائیں گے، یہ تو اس کمال پہ پہنچ جائیں گے جس کے لیے انہیں خلق کیا ہے. تو اس نے کوشش کی. جبرائیل نے بولا نہیں، ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا امت میں، کہا امت میں اجازت ہے. ہنسی خوشی چلا گیا. 13 سال مکہ کے پیغمبر نے گزارے. امین اور صدیق کہلائے. جب بعثت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کیوں کر دیا؟ بھائی وہ تو کہتے تھے کہ آپ پہاڑ کے پیچھے سے کہیں دشمن آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے. تو پھر جب کہا لا الہ الا اللہ تو کیوں نہیں یقین کیا؟ کیونکہ اپنے خداؤں کا مسئلہ تھا. اپنے یعنی اگر آپ کسی کے دین کو کچھ نہ کہیں اور خود سب کرتے رہیں تو کوئی پرابلم، لیکن جہاں آپ نے حق کی بات کہنا شروع کی تو پھر کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، مسئلہ صرف خداؤں کا نہیں تھا.
پتہ تو انہیں بھی تھا یہ پتھر کے بت کیا کریں گے. مسئلہ اقتصاد کا تھا، کاروبار کا تھا، کیونکہ ان کا بزنس بتوں کی وجہ سے چل رہا تھا. جب تک ان کو کچھ نہیں کہا، اب ان کو یہی تھا نا کہ بھئی اللہ کو مان لیں گے تو ان کا کیا کریں گے، یہ ہٹ گئے. یہ جو ہمارا کاروبار چلتا ہے، دنیا آتی ہے طواف کرتی ہے. اس زمانے میں عبادت کی جگہ تھی وہ حبشہ، وہ وہاں سے جو اونٹوں کا لشکر لے کر آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ جب اسے پتا چلا تھا اس نے بھی عبادت گاہ بنائی تھی، لوگ آتے ہی نہیں تھے. اسے پتا بھائی ادھر ایک بڑی عبادت گاہ ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں. تو اس نے بولا اچھا اس کو ہی ختم کرنے جاتے ہیں. تو یہ اونٹوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اونٹوں کا، اور ہاتھیوں کے اس عظیم لشکر کے ساتھ پہنچا. اور اس نے جاتے ہی حضرت عبد المطلب کے، رسول خدا کے دادا کے 100 اونٹ قبضے میں کر لیے جو بات ہے. تو حضرت عبد المطلب کے پاس اس وقت چابی تھی خانہ کعبہ کو. تو یہ آ گئے، انہوں نے کہا میرے اونٹ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کو بات کریں گے کہ بھائی گھر جو گھر ہے عبادت گاہ ہے اس پہ حملہ نہیں کرو، یہ تو اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں. تو سنا بھائی تم اونٹ مانگ رہے ہو اپنے، ہم تو اس پہ حملہ کرنے آئے ہیں. تو کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود بچائے گا. اور پھر کیا کیا؟ تیرن ابابیلوں کی کنکریوں سے کھایا ہوا بوس بنا دیا اس کو. اذان محترم، اب یہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں آج کیوں فرقے چلتے، کیوں امت ایک نہیں ہو رہی، کیوں امت ایک نہیں ہو رہی، کیوں فرقوں کے اندر جو بنے ہوئے ہیں الگ الگ یہ کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ کاروبار کیسے چلے گا، دکان کیسے چلے گی میری، میں اس کو مان لوں وہ مجھے مان لے، ہم سب ایک ہو جائیں. سارا مسئلہ پورے اسلام کو تاریخ میں اسی نے دیا ہے. میرا کیا ہوگا؟ میرا دین میرے امی ابو کا، دین اللہ کے رسول کا ہے. اگر تو دین کے لیے آئے ہو تو پھر دین کے لیے قربان ہو، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے نفس کے لیے، نہ اپنی خواہشات کے لیے. دین کا اصل وارث زندہ ہے. لیکن ہم امت سازی نہیں ہے نا، ہمیں فرقہ بازی ہے. تو اس وقت بھی یہی تھا اذان محترم. اب ان کا کاروبار بند ہوتا نظر آیا. انہوں نے کیا رسول کو انہوں نے آفر کی، یہ لے لیں، بادشاہت لے لیں، فلانا لے لیں، لیکن ان کو کچھ نہیں گئے. 22,000 بچے فلسطین کے مر گئے. کسی مسلمان پر جو تک نہیں رہے گی. کسی نے کچھ نہیں بولا سوائے کچھ لوگوں کے سب وہی. جیسے ہی علی والوں نے دنیا کی اقتصاد پر نفس دبائی تھوڑی سی، پانی دبایا نا تھوڑا سا، سب چیخنے شروع ہو گئے. تو مسئلہ کس کا ہے؟ پیسے کا، اقتصاد کا. مشکل ساری یہی ہے. کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے یہاں پہ، سب کو اپنا کام چاہیے، سب اپنا کام چلانے کے لیے آئے. اب جب رسول کو انہوں نے سب آفر دے دی، لیکن رسول نہیں مانتا. کیا کرے؟ سارے قبیلے والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے پاس رات کے وقت. پھر وہی آیا جو ہر نبی کے دور میں آیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے جو اللہ کا نبی ہے. تو کہا مسئلہ نہیں، کہا ختم کر دو. نعوذ باللہ. کیونکہ شیطان کا آخری حربہ ٹیررزم ہے. ختم. تو اس نے بولا کیسے ختم کرے، بڑا قبیلہ ہے. کہا ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور رات کو حملہ کرو. پورا پلان بھی دیا، حملہ کرو. انہوں نے لوگ جمع کیے اور رات کی تاریکی میں رسول کے گھر میں کود گئے. اب رسول کے گھر میں، رسول کے بستر پر، اب یہاں رکیے گا، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیے گا، فرقے کو ذرا ذہن سے ہٹا دیں. اب اللہ ایک
وہ حقیقت عیاں کرنا چاہ رہا تھا جسے ابلیس ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو ہر نبی کو مل رہی ہے. یہی تھا نا کہ آپ نبی کو ختم کر دیں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ قیامت تک کا فارمولا دے رہا تھا کہ اب اگر ابلیس تم میرے دین کے مقابلے میں آئے کسی بھی صورت میں، چاہے فرعونیت، چاہے نمرودیت، چاہے یزیدیت، چاہے اب جو بھی آئے، تو اب تمہارے مقابلے میں علی آئے گا، اولاد علی آئے گی، یا علی کے نوکر آئیں گے. شخص نہیں ہے، ہاں صرف شخص نہیں ہے بھائی، جو 1,24,000 نبیوں کے سردار کو بچائے. بھائی ظاہر ہے نا کہ بستر پہ سونا اتفاقی نہیں تھا، اللہ بھی سسٹم لے کر آ رہا تھا. سسٹم کس چیز کا تھا؟ انہوں نے جب کپڑا ہٹایا انہوں نے کہا یہ تو علی ہے، کہا یہی وہ ولایت ہے جسے ابلیس ڈھونڈ رہا ہے. اور اب ایسی جگہ اس ولایت کو عطا کر دیا کہ اب قیامت تک اس ولایت کو کوئی ہلا نہیں پائے گا. اور جو اس ولایت پہ ایمان لے کر آئے گا، اگر وہ مرتا بھی ہے تو بھی زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو پھر ایسا زندہ ہے کہ اس جیسا کوئی زندہ نہیں ہے. ان کی جو محبت میں مر گیا وہ بھی شہید، اور جس نے ان کے راستے پر ٹکڑے کرا دیے اس کی تو پرواز ہی کچھ اور ہے. جانے محترم، یہ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیے باتوں کو، فرقہ نہیں ہے، یہ نظام الہی ہے. یہی نظام ہے جس نے اسلام کو بچایا، یہی نظام ہے جو آگے بھی بچائے گا اور بچاتا رہے گا. آج آپ کے سامنے پوری دنیا، اتنے مسلمان ملک، 57 مسلم ملک، سب کے پاس پیسے، سب کے پاس سسٹم، سب کے پاس ہے، مگر کون کھڑا ہوا ہے؟ وہی کھڑا ہوا ہے جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اللہ صلی علی محمد. وہ سمجھ میں آیا؟ وقت بڑا محدود ہے، برحال مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جلدی ختم کیجیے گا. جانے محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، نظام الہی ہے. اسے نظام الہی کی طرح دیکھے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام بچ رہا ہے تو تلوار علی سے، تلوار علی سے بچ رہا ہے. وقت نہیں ہے، میں بہرحال آپ کو جنگ بدر سناؤں انشاءاللہ، کل پوری فرصت ہو تو سناؤں گا. جانے محترم، خوب اس سے باہر آ جائے، فرقے سے باہر آنا. وہ جو پڑھتا ہے غیبت میں ہے وہ کون ہے؟ وہ اولاد پیغمبر ہے، اس کے پاس بھی وہی ولایت ہے، اور وہ ہم سے زیادہ دشمن اس کا انتظار کر رہا ہے. ہم سے زیادہ دشمن، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، نہ پیٹرول کی جنگ ہے، نہ ملکوں کی جنگ ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اپنے اپنے ملکوں میں رہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ہاتھ لگایا، چھڑا آپ کو، کیوں آ رہے ہو؟ یہ جانتے دنیا میں اگر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے تو وہ یہ ہے، اس کے آنے میں رکاوٹ بنو. کس کا کام تھا؟ ابلیس ہے نا. ابلیس کیا کرتا ہے؟ بھائی مار دو، تو مار رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے سے ختم ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر لی، سب کر لیا، سینکشن لگا لیے،
مذاکرات کر لیے، لوگوں کو پیسے دے دیے، فرہنگ تباہ کر دو، کلچر تباہ کر دو، اسلام چھین لو ان سے، حجاب چھین لو ان سے، سب کر کے تھک گیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ کہا یہ اس بوڑھے سے شخص کو جو 86 سال کا ہے اس کو مار دو، لیکن اب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی مرتا نہیں ہے، یہاں جب تک زندہ ہے تو بھی علی کی سیرت پر ہے، اور مرے گا تو پھر حسین کی سیرت پر مرے گا، اور ایسا مرا، ایسا شہید ہوا کہ پوری دنیا کو بیدار کر دیا۔ وہ یہی وہ سسٹم ہے، اسی کو پہچاننا ہے جانے محترم، اسی کو پہچاننا ہے۔ نہ کسی ملک کی بات ہے، نہ کسی اور، اصل حق کی بات ہے، دین یہی ہے، ولایت یہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اس زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹائے گا۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ بس ہمیں اس کو اجلال محترم بہتر کرنا ہے۔ انہی اسنا میں جوان ہیں آپ، توسل کرتے ہیں اس ایک جوان سے جو کربلا کا جوان ہے، وہ جوان کہ جسے امام حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا، وہ جوان کہ جس کا خلق اور خلق پیغمبر جیسا، وہ جوان کہ جس کے لیے خود امام حسین فرماتے ہیں جب ہم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم چاہتے تھے نانا کی آواز سنے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ عزیزان محترم، سفر رواں ہے اور امام کی آنکھ لگتی ہے، جوان کی سواری پیچھے پیچھے ہے۔ کیا دیکھا کہ بابا بیدار ہوئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے نے پوچھا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان مبارک پہ جاری کیوں ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا منادی ندا دے رہا ہے، موت اس کارواں کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس جوان نے یہ نہیں پوچھا کہ اس موت سے بچا کیسے جائے، کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پہ ہیں، تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ معرفت اس جوان کی دیکھیے۔ روز عاشور آئی، امام کے کاروان میں مؤذن کوئی اور، لیکن امام نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر آج اذان آپ دیں گے، یعنی گویا بغیر اذان علی اکبر کے عاشورہ کی صبح نہیں ہو گئی۔ اور یہ اذان کیسی جوان ہے آج تک، آج بھی عاشورہ علی اکبر کی اذان سے ہوتا ہے۔ علی اکبر ودا کرنے خیمے میں تھے، نہ جانے کیا گفتگو کی علی اکبر نے۔ نشان جلواری اعلیٰ مقام ہم پڑھا کرتے تھے کہ بیان کرتا ہے راوی کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، جیسے کوئی ہے جو علی اکبر کو باہر آنے نہیں دیتا۔ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی جو علی اکبر کو روک رہی ہے۔ حضرت آزاد محترم، بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، چھوٹی بہن ہو اور بڑا بھائی ہو۔ نہ جانے علی اکبر نے کیا کہا خیمے میں، نہ جانے، مقتل خاموش ہے، مقتل نہیں بیان کرتا، لیکن شاید کہا ہو خدا حافظ۔
اب علی اکبر نہیں آئے. امام حسین نے جناب علی اکبر کو سوار کیا. سواری چلنا شروع ہوئی. امام حسین نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. باپ بیٹے میں محبت اتنی تھی. علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے. جناب زینب فرماتی ہے کہ جیسے ہی علی اکبر گئے میں نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جناب سکینہ سے بیان ہوتا ہے میں نے دیکھا بابا کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا. علی اکبر. امام جابر صادق فرماتے ہیں نا لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے, اور غم میں سب سے بڑا غم یہ ہے جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے. بس میں بہت اختصار کے ساتھ جناب علی اکبر گئے, لڑتے رہے, حیدر کرار کے ہوتے تھے, واپس آئے. امام نے پوچھا علی اکبر واپس کہا بابا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے, اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر علی اکبر کو نہیں پتا تھا بابا کے پاس پانی نہیں ہے. باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی. علی اکبر جاؤ دیر ہو رہی. جناب علی اکبر گئے, دشمن نے پیچھے سے وار کیا, نیزہ کمر سے پیوست ہوا. علی اکبر توازن کھو بیٹھے, سواری پر ہاتھ ڈالا, سواری دشمن کے فوجوں کی طرف بڑھ گئی. جس کے پاس جو تھا تلوار تھی, نیزے تھے, تیر تھے, وہ حسین کی کمائی لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو. جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے. یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو, کہا بابا ہمارا آخری سلام. مقتل کہتا ہے کہ کس طرح حسین جوان بیٹے کے لاشے پر آئے, نہ جانے گھٹنوں کے بل آئے, اٹھتے بیٹھتے آئے, کیسے آئے. جوان بیٹے کے لاشے پر جب ہر جوان بیٹے کے لاشے پر آیا تھا نا تو امام نے کہا تھا ہر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا. میں کہوں گا ہر تھوڑی دیر رک جاتے, دیکھتے حسین کیسے آیا. رخساروں پر رخسار رکھے, روح پرواز کر گئے.